اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نویں فصل ان افراد کے ناموں کا بیان میں جنہوں نے آپ کی تربیت میں حصہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زمانہ حمل میں تھے کہ آپ کے والد خواجہ عبداللہ کی وفات ہو گئی. صرف 2 مہینے حمل پر گزرے تھے کہ خواجہ عبداللہ شام کو قافلہ قریش کے ساتھ تجارت کو گئے تھے. وہاں سے پھرتے ہوئے مدینہ میں اپنے ماموں کے پاس بیمار ہو کر ٹھہر گئے کہ وہاں ہی وفات پائی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی جو قبر مبارک ہے وہ مدینہ منورہ میں ہی ہے، وہیں انتقال ہوا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آمنہ آپ کو لے کر مدینہ میں اپنے عزیز و اقارب سے ملنے گئیں، کیونکہ میکہ تھا ان کا. مکہ کو واپس آتے ہوئے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ابوا ہے، وہاں انہوں نے وفات پائی. اس وقت ایمن بھی ساتھ تھی. یہ ایمن یہ باندی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی ملکیت میں تھی اور آپ کو وراثتاً وہ ملی تھی. تو ایمن اس وقت ساتھ تھی. پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو خواجہ ابو طالب کو آپ کی نسبت ان کے دادا نے وصیت فرمائی تھی، چنانچہ پھر آپ ان کی کفالت میں رہے، یہاں تک کہ انہوں نے نبوت کا زمانہ بھی پایا. اور 7 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا. پھر چند روز تک سویبہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی. ان کے اسلام لانے میں مورخین کا، سیرت نگاروں کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئی تھیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کو ان کو نہیں ملا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت ابو سلمہ اور حضرت حمزہ جو آپ کے چچا ہیں، ان دونوں نے بھی دودھ پیا تھا سویبہ کا. اور اس وقت ان کا بیٹا مسروح دودھ پیتا تھا. تو یہ آپ کے رضائی بھائی ہوئے، مسروح بھی، ابو سلمہ بھی، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو آپ کے سگے چچا ہیں. پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا. اور اس دودھ کے شریک بھائی بہنوں کے نام اور اسلام کی نسبت 8ویں فصل کی 4تھی روایت میں مضمون ذکر ہو چکا ہے. انہی حلیمہ سعدیہ نے آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، ابو سفیان، ایک تو ابو سفیان وہ ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، وہ دوسری شاخ ہے قریش کی. لیکن یہ جو ابو سفیان ہے یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یعنی خواجہ عبد المطلب کے جو بیٹے تھے، ایک حارث تھے، ایک ابو طالب تھے، ایک خواجہ عبداللہ تھے. تو یہ حضرت حمزہ تھے اور پھر حضرت عباس تھے، ابو لہب تھا. تو یہ ان کے جو ابو حارث تھے ان کے بیٹے تھے ابو سفیان. انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا. یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، اس سے پہلے نہیں ہوئے، اور بہت پکے مسلمان ہوئے، مخلص مسلمان ہوئے. اور اسی زمانہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو سعد میں کسی عورت کا دودھ پیتے تھے. بنو سعد قبیلہ تھا جس کا حلیمہ سعدیہ، حلیمہ ان کا نام تھا، سعدیہ ان کا لقب تھا. سعدیہ کا مطلب ہے کہ بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون، سعدیہ. کیونکہ عورت تھی تو اگر وہ مرد ہوتا تو سعدی کہتے، اور عورت تھی تو اس لیے سعدیہ کہا گیا. تو چونکہ وہ بھی بنو سعد قبیلے میں اس وقت دودھ پیتے تھے کسی ایک اور عورت کا، اس عورت نے بھی ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا.
تو گویا کہ آپ کی رضائی والدوں میں اس عورت کا بھی نام ہے جس کا دودھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتے تھے۔ جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو حضرت حمزہ 2 عورتوں کے دودھ کی وجہ سے آپ کے رضائی بھائی ہیں۔ سیدہ حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا کیونکہ بچپن بھی ان کا اکٹھا گزرا، تو ان کے دو رشتے گویا کہ رضاعت کے ان کے ساتھ ہو گئے، ایک مکہ مکرمہ میں سویبہ کا دودھ، اور دوسرا بنو سعد میں جا کر جس عورت کا وہ دودھ پیتے تھے اسی عورت کا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دفعہ دودھ پلا دیا دوسرے سعدیہ کے دودھ سے، اور جن کے آغوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہ یہ ہیں، یعنی یہ تو دودھ کے ہو گئے، اور باقی جنہوں نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں رکھا وہ لوگ یہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، اور ثویبہ، اور حلیمہ سعدیہ، اور شیمہ جو کہ آپ کی رضائی بہن اور بہن بھی تھیں۔ یہ حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی تھی، چونکہ وہ عمر میں بڑی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی بھی تھی اور لے کر جاتی بھی تھی باہر، تو اس لیے یہ بھی آپ کی رضائی بہن ہے۔ اور ام ایمن حبشیہ جن کا نام برکت ہے، ام ایمن ان کا لقب تھا اور برکت ان کا نام تھا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تربیت میں، اپنی آغوشی تربیت میں رکھا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن اپنے والد سے میراث میں ملی تھی، انہی کا آپ نے نکاح حضرت زید سے کر دیا تھا۔ زید وہ ہیں، وہ جو غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو ان کے جو والدین ہیں اور قبیلے کے لوگ ہیں وہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ، تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ اس کو ہمیں واپس کر دیں، یہ غلط فہمی سے یا کسی بھی طریقے سے یہ غلام بن کر آپ کے پاس آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خود اس سے پوچھ لو کہ وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے یا نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ کی محبت اور آپ کی شفقت کا مظہر تھا کہ جب انہوں نے حضرت زید سے پوچھا تو زید نے کہا نہیں میں تو نہیں جاتا۔ گویا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زبان حال سے یہ کہا کہ اس غلامی پر، حالانکہ غلامی ہے، غلامی کی زندگی تو انسان اس سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی انسان کو مل جائے تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے۔ تو یہ غلامی سید حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی۔ پھر ان سے آپ نے نکاح ام ایمن کا نکاح ان سے کر دیا۔ ام ایمن بہت بعد تک بھی حیات رہیں، مدینہ منورہ میں بھی، ہجرت میں بھی ساتھ رہیں۔ تو انہی سے پھر حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب رکھا کرتے تھے، کہ بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ تو یہ تقریباً نام تھے جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ اس کے بعد آگے ایک شعر ہے جو دیا ہے کتاب میں، شاباش آں صدف کے چنا پرورد گوہر، کیا کہنے ہیں اس سیپی کے، اس صدف کے کہ جس نے اس گوہر کو اپنی آغوش تربیت میں لیا تھا۔ یعنی موتی کی وجہ سے اس سپی کی بھی قیمت بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آبا ازو مکرم و ابنا عزیز در، کہ ان کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ان کے آبا و اجداد بھی عزت والے ہو گئے اور اولادیں بھی عزتوں والی ہو گئی۔ اب دیکھیے دنیا میں ہزاروں عورتیں آئی ہیں اور دودھ پلانے والیاں بھی رہی ہیں، قبیلوں میں رہی ہیں، لیکن کون جانتا ہے کس نے کس کو دودھ پلایا۔ لیکن جو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ تو جو آپ کے قدموں میں چلا گیا، آپ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ نے آپ کی برکت سے اس کا ذکر بھی بلند کر دیا۔ یعنی آج بھی ہم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دیگر لوگوں کا ہم نام لیتے ہیں احترام کے ساتھ، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کس وجہ سے ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آپ کی آغوش تربیت آپ نے
آپ کو انہوں نے آغوش تربیت میں لیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عزت اور مقام عطا فرمایا۔ صلو علیہ ما طلع الشمس والقمر، جب تک سورج اور چاند چمک رہے ہیں تم اپنے محبوب اور اللہ کے حبیب و خلیل صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہو۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آپ کا مقام عالی یہ ہے کہ اللہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ہے، اس سے بڑا کسی انسان کا، کسی فرشتے کا، کسی جن کا، کسی ملک کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، ولك الثناء كما أنت أهل، ولك الشكر كما أنت أهل، اللهم افعل بنا ما أنت أهل، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين، یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی برکت سے یا اللہ ہماری دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، تمام الجھنوں کو سلجھنوں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا والی، اپنی خوشنودی والی، عافیت والی، یا اللہ سہولت والی، راحت والی، برکت والی لمبی زندگی عطا فرما، یا اللہ مرتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے آپس کے دلوں میں محبت، یا اللہ الفت پیدا فرما، آپس کے توڑوں کو ختم فرما، نفرتوں کو ختم فرما، محبتوں کی آب یاری فرما، یا اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما جو آپ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہو، آپ کی رضا پر راضی ہو، یا اللہ آپ کی عطا پر قانع ہو، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیریں مانگی ہیں ان میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما، جن جن شرور سے پناہ مانگی ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا